منیف صاحب یہ مہر بانو صاحبہ تو میرے خیال میں ایک بڑا ریئلسٹک ویو دے رہی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا, فارن پالیسیز میں یہ چینج نہیں آتا. لیکن سر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. میں نے ان کو خاص طور پہ جو امریکہ والے ہیں, جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے, مطلب شہباز گلز اینڈ آل دیز پیپل, انہوں نے تو کلیئر کٹ کہا تھا جی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو, اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں. دیکھیے منصور صاحب, بات یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے. وہ ان شہباز گلز جیسے لوگوں کا کیا سٹیک ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ مطلب فرینکلی وہ پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں. وہ پھر آئی پٹی پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی سین وائسز موجود ہیں. پیپل who are as senior as شاہ محمود قریشی صاحب, اور بڑے آنریبل لوگ ہیں, سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, جن کا پاکستان کے اندر سٹیک ہے, جن کے اپنے حلقے ہیں, جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. جو امپورٹڈ لوگ ہیں, آئے گئے, دیہڑیاں لگائیں, گئے بھاگ گئے, چلے گئے, پھر کسی کے کہنے پہ اپنی پارٹی کو بھی آنکھ میں جھونک دیا, ٹی وی اسٹیشنز کے اوپر جا کر, بیپرز کے اوپر جا کر وہ کام کر لیے, پھر رگڑے میں بھی آئے, جو کہ ہم سب نے کنڈیم کیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ پھر ایسے لوگوں کا کوئی سیاسی سٹیک کوئی نہیں ہوتا پاکستان کے اندر. سو آئی ریلی پٹی پاکستان تحریک انصاف ان دیٹ سینس کے لیے اگر ایسے لوگ ان کی پالیسی ڈرائیو آج بھی کر رہے ہیں. تو فرینکلی آئی ہیو مائی ریزرویشنز آن دیٹ, بٹ دیٹس اونلی مائی کامنٹ. دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں چلانا چاہیے, سم اینگری پیپل سٹنگ آؤٹ سائڈ پاکستان. ٹھیک, پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی کوئی امید رکھنی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ سے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, اگر آپ ریئلسٹک ویو لیں جو بھی مہر بانو قریشی صاحبہ نے بھی دیا ہے, دیکھیے میں اس کو ذرا فردر ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. پاکستان اس وقت امریکہ کی کوئی فارن پالیسی پرائیورٹی نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں. ہم اسٹریٹجکلی پلیسڈ ضرور ہیں. ایک وقت ضرور ہوتا تھا کہ جہاں آپ کے ساتھ ایک آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ایک نہایتی ڈسٹربڈ قسم کے حالات تھے وہاں پر, اور امریکہ کا وہاں پر پورنگ ہوتی تھی. کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس ساری چیز کا, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے 60 ممبر آف دا پارلیمنٹ سے انہوں نے لیٹر لکھوا لیا, کوئی اور جماعت نہیں کروا سکی. یو کے اندر مہر بانو صاحبہ خود بھی گئی تھیں, وہاں پہ جا کے انہوں نے شرکت کی تھی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں نا. نہیں, بٹ ڈز دیٹ چینج اینی تھنگ ان پرٹیکولر؟ دیکھیے آپ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے 370 لوگ چھوڑتے پوری کے پورے ہاؤس سے آپ ریزولوشن پاس کروا لیں, دیٹ ڈز ناٹ ریئلی ڈرائیو دی امریکن فارن پالیسی. اس وقت جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے پاکستان اس کے اوپر کہیں ریفلیکٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر عمران خان صاحب کے مسائل حل ہونے ہیں یا تحریک انصاف کے مسائل حل ہونے ہیں, تو وہ مسائل حل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف اور یا عمران خان صاحب, میں کہوں عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ درست ہو جائے گا. تو نہ امریکہ کی ضرورت ہے, نہ انگلینڈ کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کے لیے جب دیکھیں دا مومنٹ پالیسی چینجز تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم نے پہلے بھی تو یہ مثالیں دیکھی ہیں نا. پریشر ٹیکٹکس تو استعمال کر رہے ہیں نا. آپ پچھلے چند مہینوں سے اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو کئی انٹرویوز دیے خان صاحب نے, خاص طور پہ امریکن آؤٹ لیٹس کو, اور اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ پریشرز تو ڈیولپ نہیں ہوتے. بٹ دوسری بات یہ ہے منصور صاحب, آپ اس کو بھی دیکھیں کہ اس وقت کوئی آپ کی ایکٹیو ملٹری ایڈ ایسی نہیں ہے جو آپ امریکہ سے لے رہے ہیں جیسے پہلے لے رہے ہوتے تھے. ٹھیک, اس وقت آپ کی ان کے ساتھ انگیجمنٹ, میں یہ کوئی اسیسمنٹ کے اوپر نہیں کہہ رہا, آن دا بیس آف انفارمیشن ہے نا کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ نہ پاکستان ان سے کچھ بہت کو ایکسپیکٹ کچھ کر رہا ہے, نہ امریکہ پاکستان کے لیے کوئی فیورز ڈول آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پریشر بالکل ڈلتا ہے, آپ ڈلوائیں 100 دفعہ ڈلوائیں, بٹ ہیز اٹ چینجڈ اینی تھنگ؟ ریسنٹلی میں کچھ برٹش ڈپلومیٹس تھے, وہ ایک ہوتی ہے نا فارمل گیدرنگز ہوتی ہیں, ہم ملتے ہیں, تو ایک دو نے تو مجھے ریئلی امیوز کیا اس بات سے کہ ہم تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے ملے, اینڈ دا فرسٹ کویسچن دے کیم اپ ود واز کہ کین یو سیٹ عمران خان فری, کین یو ہیلپ سیٹ اس عمران خان فری. اچھا, سو دے ور آلسو لافنگ آؤٹ لاؤڈ کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے, وی آر آلسو لائک ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں پلیسڈ آن ڈفرنٹ پوزیشنز, بٹ واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. اسی طرح امریکنز کی بات ہے کہ آپ وہ ایک وقت اور تھا جب آپ امریکہ کی وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی چل رہی ہوتی تھی کہ اچھا آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, وہ وار آن ٹیرر تھا سب کچھ. اینڈ آئی تھنک بیکاز آئی ایم شیور اٹ رنز ان دا بلڈ, جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں ان کو بھی پتہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب 2 دفعہ ملک کے وزیر خارجہ رہے, تو ان کا تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا پارٹ اینڈ پارسل سارے پروسیس کا. تو اب وہ حالات نہیں ہے, اب وہ حالات نہیں رہے. اور میں ان آل سیریسنس یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو
ایک ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ ورڈ باہر دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, آپ اس کے اوپر تھوڑی سی کچھ جسے کہتے ہیں تھوڑی سی ایک پکچر تو پینٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے درست کرنے ہیں معاملات تو وہ انورڈ لوکنگ سے ہوگا. آپ کو یہاں پاکستان کے اندر اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں پڑتی.